إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ومن كل عين ناظرة وأذن سامية ولسان ناطق رب إني على صراط مستقيم آمين. تمام تر تعریفات، توصیفات، کبریائی، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا، ستائش اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، سزاوار ہے۔ اللہ رب العالمین جس نے ہمیں پیدا کیا اور ایک ضابطۂ حیات زندگی جینے کا طریقہ اور اصول بتلا دیا، اور جن اطوار سے اللہ رب العالمین نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے، اس نے رسولوں کو بھیجا، کتابوں کو بھیجا، اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے نبی آخر الزماں تاجدار مدینہ صاحب حوض کوثر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اللہ کی بے شمار لاتعداد رحمتیں برکتیں ہوں تمام انبیاء اکرام پر اور بالخصوص تاجدار مدینہ پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب اللہ رب العالمین نے نبوت کی ذمہ داری رکھی تو آپ نے
3 یا 4 سال تک خفیہ طور پر دعوت و تبلیغ کا کام کیا، لوگوں تک اللہ رب العالمین کا پیغام پہنچایا، لوگوں کو شرک سے روکا، کفر سے روکا، برائیوں سے روکا، گناہ سے روکا، معصیات سے روکا۔ اور دوسرا ایک کام اللہ کے رسول نے کیا، برائیوں سے روکنے کے ساتھ ساتھ معروف کا حکم دیا، اچھائیوں کا حکم دیا، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرنے اور اللہ کی فرما برداری کرنے اور نیک کام کرنے کا حکم دیا۔ لوگوں کی عبادات سے اس فانی دنیا کے بنائی ہوئی فانی چیزوں کی، فانی لوگوں کی، فانی مخلوقات کی عبادات سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نکالا اور اس رب العالمین کی عبادت کی طرف گامزن کیا، اس رب العالمین کی عبادت کی طرف رہنمائی کی، اور اس رب العالمین کی طرف ہم سب کو ہدایت دی، جس کے بارے میں آتا ہے قرآن مجید میں کہ کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی، کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزوں کو فنا ہونا ہے، ختم ہونا ہے، ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، اسی ذات کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ اب جب اسلام کا بول بالا ہونا شروع ہوا، اسلام کا چرچا ہوا، اللہ رب العالمین کا دین دھیرے دھیرے پھیلنے لگا، تو لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی، آپ کے اصحاب پر بھی، اور آپ کے ساتھ جتنے لوگوں نے بھلائی کا معاملہ کیا، چاہے وہ آپ پر ایمان لائے چاہے نہ لائے، ابو طالب جنہوں نے آپ کی معاونت کی، مددگاری کی، آپ کے ساتھ کھڑے رہے، اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، کہا کہ آپ اپنی دعوت میں گامزن رہیے، میرا آپ کو سپورٹ ہے، تو ان لوگوں کو بھی تکلیف پہنچانا شروع کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچائی، آپ کو ساحر کہا، آپ کو ظالم کہا، آپ کو کاذب کہا، آپ کو جھوٹا کہا، آپ کو شاعر کہا، صحن مکہ میں عبادت کرتے ہوئے اونٹ کی اوجری ڈال دی گئی، آپ کے پیچھے بچوں کو طائف کی وادیوں میں لگا دیا گیا، بچے آپ کو پتھر مارا کرتے، آپ کے پیچھے دوڑا کرتے، اور آپ کے صحابہ کو بھی طرح طرح کی اذیتیں، تکلیفیں اور پریشانیوں سے دوچار کیا۔ حضرت بلال، جس کو بلال حبشی کہا جاتا ہے، مؤذن رسول کہا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کر کے آئے، مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، لوگ نماز کے وقت اپنے آپ جمع ہو جایا کرتے تھے، تب لیکن لوگوں نے مشورہ کیا کہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، نماز کے لیے کوئی چیز کا بندوبست کیا جائے، کسی چیز کا بندوبست کیا جائے۔ تو کسی نے کہا کہ ان کو شنکھ بجا کر کے، یا ایک بگل ہوتا ہے اس کو بجا کر کے جو ہے نماز کے لیے اکٹھا کیا جائے۔ کسی نے کہا ہم جو ہے گھنٹی بجا لیتے ہیں، جس طرح سے نصرانی گھنٹی بجایا کرتے ہیں ویسا گھنٹی بجا کر کے ہم لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کر لیں گے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عمر نے یہ آ کر کے بتلایا، حضرت عمر نے کہ میں نے خواب میں یہ لفظ سنے ہیں، کیا یہ اذان کے لفظ؟ اللہ کے رسول نے کہا یہ اللہ رب العالمین سے وحی ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اذان کے الفاظ تمہیں اپنی خواب میں سنائے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے کہا قم یا بلال فأذن، اے بلال اٹھو اذان دو۔ تو حضرت بلال اٹھے اور انہوں نے اذان دی۔ اس طرح سے اذان کی شروعات ہوئی اور مؤذن رسول حضرت بلال کہلائے۔ جب یہ مکہ میں تھے تب ان پر کس طرح سے ظلم کیا گیا۔ سخت گرمی کا موسم ہے، چلچلاتی ہوئی دھوپ ہے، سورج سروں پر ہے، ریگستان تپتا ہوا ہے، کھولتا ہوا ریگستان ہے، ریگزار عرب میں ننگی پیٹھ حضرت بلال کو لٹا دیا گیا، اور لٹانے کے بعد ان کے اوپر ایک بھاری وزن کا پتھر رکھ دیا گیا کہ اگر ان کی پیٹھ جب گرم ہو تو یہ کروٹ نہ لے سکیں، یعنی ان کو کہیں سے بھی ان کو جو ہے آرام نہ مل سکے، ان کو تکلیف میں مسلسل رکھا جائے۔ اس طرح سے تکلیف دی گئی۔ حضرت یاسر، حضرت سمیہ، ان کو کس طرح سے تکلیف دی گئی۔ ابو جہل، اس نے آپ کے کپڑے اتار دیے،
آپ کو باندھ دیا، آپ کو تکلیف دے رہا ہے، برہنہ کیے ہوئے ہے، تن پہ کوئی کپڑا نہیں ہے، جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہے، برہنہ کیے ہوئے، طرح طرح کی اذیتیں دے رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، اور ایک بت کو لے جا کر کے کہہ رہا ہے کہ اے سمیہ یہ کہہ دے کہ اس بت میں بھی کچھ ہے۔ انکار مت کر اللہ کی وحدانیت کا، انکار مت کر اللہ کی کبریائی کا، اللہ کی بزرگی کا، اللہ کی تحمید کو سے باز مت آ، بلکہ بس اتنا کہہ دے کہ یہ بت ہے نا جو، اس میں بھی کچھ نہ کچھ پاورز ہے، اس میں بھی کچھ نہ کچھ قدرت ہے، بس اتنا کہہ دے۔ تو اتنا اس نے کہا تو حضرت سمیہ نے اس کے منہ پر تھوک دیا۔ جیسے ہی اس نے دیکھا کہ حضرت سمیہ نے ان کے منہ پر تھوک دیا، برچھا نکالا اور ایسے ہی برہنہ حالت میں اب بنا کپڑوں کے بدن میں شرمگاہ میں نیزہ مارتا ہے، اور اتنی تکلیف سے گزر کر کے آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ مدینہ آتے ہیں، انتہائی بزدل قوم، لعنتی قوم، جو آج بھی ہمارے اوپر مسلط ہے، جو بھی آج بھی اللہ رب العالمین نے ہماری دین سے دوری کے سبب میں، کفر کے سبب میں، اللہ کے انکار کے سبب میں، معصیات کے سبب میں ہم پہ آج جو اللہ رب العالمین نے مسلط کی ہے، وہی قوم مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرتے پھرتے تھے۔ یہودی جیسی لعین قوم، بزدل قوم، طرح طرح کے حربے، یہ قوم اتنی بزدل قوم ہے کہ یہ قوم کبھی بھی سامنے سے آ کر مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ پہاڑوں کے پیچھے سے چھپ کر کے، یہ سازشیں کر کے، منصوبے بنا کر کے، اور طرح طرح کے پروپیگنڈے کر کے صرف اور صرف مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں۔ کبھی یہ مسلمانوں کے سامنے سے نہیں آ سکتے، اور یہ مسلط بھی ہمارے ہی گناہوں کی، ہمارے ہی معصیات کی اور نافرمانیوں کی پاداش میں کی گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے، تم اللہ رب العالمین کی حمد بیان کرو گے، تو اللہ رب العالمین تم کو اس میں اور بڑھا دے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُم مِّنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم کفر کرو گے، اگر تم ہمیں بھلا دو گے، ہماری نافرمانیاں کرو گے، معاصیات میں پڑے رہو گے، گناہوں میں پڑے رہو گے، تو ان عذابی لشدید، بے شک ہمارا عذاب بہت سخت ہے۔ کل ہم ہی تو تھے، یہی مسلم قوم تھی، یہی امت محمدیہ تھی جس نے خیبر سے یہودیوں کو نکال بھگایا تھا۔ یہی امت محمدیہ تھی نا، جنہوں نے اپنے اس دنیا میں 64 لاکھ مربع میل پر اپنی حکمرانی قائم کی تھی۔ آدھی دنیا کے بادشاہ بننے والے یہی قوم تھی نا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ آج ہم نے دامن رسول کو چھوڑ دیا ہے نا، ہم نے قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا۔ ہماری کردار اور ہمارے اخلاق سے یہ نظر نہیں آتا کہ ہم مسلمان ہیں۔ ہماری زبان گواہی دیتی ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں، ہمارے چہرے نہیں بتاتے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے چہروں سے سنت نبی بھی غائب ہو گئی ہے۔ ہمارے چہرے نہیں بتاتے، آج ہمارے اخلاق نہیں بتاتے، لیکن جب آپ ہماری تاریخ اٹھا کر دیکھیں گے تو ہمیں بتلانا نہیں پڑتا تھا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں بتلانا نہیں پڑتا تھا، جتلانا نہیں پڑتا تھا کہ ہم مومن ہیں، بلکہ ہمارے اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا رہن سہن، ہمارا لباس، ہماری صورت بتلا دیتی تھی کہ یہ امت محمدی ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین ان کی مدد کرتا تھا نا۔ یہی تو وجہ تھی کہ اللہ رب العالمین نے 313 کو 1000 پر غلبت عطا کی۔ یہی 313 جب جنگ احد میں پہنچے، اللہ کے رسول نے پہاڑی پر کچھ صحابہ کو، کچھ لوگوں کا تعینات کیا، کہا کہ یہاں سے ہٹنا مت۔ جنگ بدر دیکھیں آپ، جنگ بدر میں 313 مسلمان ہیں اور 1000 کا لشکر سامنے سے چلا آ رہا ہے جوش مارتا ہوا۔ یہاں پر لڑنے کی سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے۔ اگر تلوار ہے تو میان نہیں ہے، اگر تیر ہے تو چھوڑنے کے لیے کمان نہیں ہے، بچانے کے لیے ڈھال نہیں ہے، گھوڑے نہیں ہے، اونٹوں کی کمی ہے، ساز و سامان نہیں ہے، توسع سفر نہیں ہے، لیکن اگر کچھ ہے تو اللہ رب العالمین پر ایمان ہے، توکل ہے، اعتماد ہے، اللہ پر بھروسہ ہے، کامل یقین ہے۔ تو اسی کے متعلق تو اقبال نے کہا تھا کہ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، اور مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ کہ مومن ہے تو اس کا توکل اللہ پر ہے، یہ مومن ہے تو اس کا بھروسہ اللہ پر ہے، یہ تلواروں پر بھروسہ نہیں کرتا، یہ ٹینکوں پر بھروسہ نہیں کرتا، یہ لشکر پر بھروسہ نہیں کرتا، یہ تعداد پر بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ یہ مومن ہے، اس کا بھروسہ اللہ پر ہے، اس کا اعتماد اللہ پر ہے۔ اور کافر تو دنیاوی ساز و سامان پر غرور کرتا ہے، تکبر کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنی کرامت بھی دکھلائی۔
313 پر 1000 دشمنوں پر اللہ رب العالمین 313 کو فتح نصیب کی. اور یہی جنگ احد، اس کے بعد جب جنگ احد ہوئی اللہ کے رسول نے کھڑا کیا کچھ لوگوں کو پہاڑی پر، کہا کہ یہاں سے ہرگز نہ ہٹنا جب تک میرا حکم نہ آ جائے. جنگ ہوئی، مسلمان جنگ جیت گئے. جی مسلمان جنگ احد میں جنگ جیت گئے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو جنگ احد میں اس پہاڑی پر تعینات کیا تھا نا، وہ لوگ اللہ کے رسول کے اس حکم کو بھلا دیا. ان لوگوں نے اللہ کے رسول کے اس احکام کی، اس حکم کی نافرمانی کی اور وہاں سے ہٹ گئے. دیکھا کہ لوگ جیت گئے، مسلمان جیت گئے، مال غنیمت لوٹنے جا رہے ہیں، تو یہ لوگ بھی وہاں سے اترنے لگے. اور اسی کی سبب، اسی نافرمانی کے سبب اللہ رب العالمین نے جیتی ہوئی جنگ کو مسلمانوں کو ہرا دیا. وہ کفار واپس پلٹ کر کے پہاڑی کے پیچھے سے آ کر کے ان پر قابض ہو گئے. یہی تو اللہ رب العالمین نے بتلایا نا، لَئِنْ أَشْرَكْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم انکار کرو گے، اگر نافرمانی کرو گے، اگر کفر کرو گے، تکبر کرو گے میرے نبی کے حکم سے، میرے حکم سے، میرے احکامات سے، میری تعلیمات سے اگر روگردانی کرو گے تو تمہیں کبھی بھی عزت نہیں مل سکتی، تم کبھی فتح کامیابی نہیں آ سکتے. یہی تو اللہ رب العالمین کہا کنتم خیر امت. آج ہمارے اوپر مسلط ہے لوگ. اب مسلط کیوں نہ رہے؟ کہ ہم نے تو اپنے نبی کی تعلیمات کو بھلا دیا. ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین اس دنیا کا سب سے بہترین دین ہے. لیکن ہم نے اپنے ہی دین کی جب تعلیمات کو بھلا دیا تو کیا اللہ رب العالمین ہماری مدد کرے گا؟ کہا نا اللہ رب العالمین ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم وان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. کہ اللہ اگر تمہارا حامی ہو، اللہ اگر تمہارا مددگار ہو، اللہ اگر تمہارا معاون ہو، اللہ کا ساتھ اگر تمہارے ساتھ ہے تو فلا غالب لکم، کوئی بھی تمہیں مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی بھی تمہیں ہرا نہیں سکتا. چاہے دشمنوں کی تعداد کتنی ہی بڑی ہو، چاہے دشمن کتنی ہی طاقت میں ہو، چاہے دشمنوں کے پاس کتنے ہی اسلحے ہو، لیکن اللہ اگر تمہارے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین اگر تمہارا ساتھ دے رہا ہے اور تمہاری معاونت کر رہا ہے، تمہاری مددگاری کر رہا ہے تو فلا غالب لکم، تم کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، تم کو کوئی ہرا نہیں سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ. اور اللہ اگر تمہیں بے یار و مددگار چھوڑ دے، تمہاری معاونت سے، تمہاری مددگاری سے اپنے ہاتھ کو اگر اللہ رب العالمین ہٹا لیتا ہے تو فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، کون ہے اللہ کے سوا جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ کائنات کی کون سی ایسی طاقت ہے جو تمہاری مدد کرے گی، جو تمہاری معاونت کرے گی، جو تمہارے سروں پر ہاتھ رکھے گی؟ اور اللہ رب العالمین نے کہا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور اگر تم مومن ہو، تم اگر تمہارا دعویٰ ہے تم ایمان والے ہو تو تمہارا بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین پر اعتماد ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین پر یقین کامل ہونا چاہیے تمہارا. آج بھٹک رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. وجہ یہی ہے کہ ہم نے تعلیمات اسلامیہ کو تمام طریقے سے بھلا دیا، اور ایسا زمانہ ہمارے اوپر مسلط ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا. ہمارے اندر جذبہ ہونے کے باوجود ہم عملی طور پر کچھ بھی کرنے سے قاصر ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے. لیکن جو ہمارے اوپر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ کم از کم ہمیں کرنی ضروری ہے، وہ ہم پر واجب ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول، کہ ہر کوئی شخص تم میں سے جو ہے ذمہ دار ہے، ہر شخص ذمہ دار ہے. وکلکم مسئول، اور ہر کسی سے سوال کیا جائے گا عن رعیتہا، اس کے ذمہ داری کے بارے میں. تم میں ہر شخص ذمہ دار ہے، چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، چاہے کہیں کا حاکم ہو، چاہے گھر کا حاکم ہو یا گھر کا ایک چھوٹا فرد ہی کیوں نہ ہو. ہر معاملات میں ہماری کہیں نہ کہیں ذمہ داری بنتی ہے. اور ایسے کمزور معاملے میں اور ایسے نازک حالات میں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، اس سے اپنی لو لگائیں، اس سے دعا کریں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگے، اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی تلافی کریں. اگر ہم سوچتے ہیں کہ بڑے بڑے حکمران کیوں نہیں بول رہے ہیں،
یہ لوگ کیوں نہیں بول رہے، فلاں ملک کیوں نہیں بول رہا، ہاں فلاں ملک تو مسلمان ہے، اس نے کیوں نہیں کہا، اس نے کیوں نہیں حملہ کیا، اس نے کیوں نہیں کیا؟ تو یہ سن لیجئے کہ آپ اس کے مکلف نہیں ہیں کہ آپ کسی کو مجبور کریں، آپ اس کے مکلف نہیں ہیں کہ آپ سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آپ سے آپ کے بارے میں سوال کیا جائے گا، آپ سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، آپ کی ذمہ داری ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا نا۔ آپ نے دعا میں کتنا یاد رکھا، آپ کی تہجد پڑھی نہیں پڑھی، آپ نے تہجد شروع کیا نہیں کیا، آپ نے نمازوں کی پابندی شروع کی نہیں کی؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ بچ جائیں گے، اللہ رب العالمین سوال کرے گا ان سے، انہیں خوف کھانا چاہیے، انہیں ڈرنا چاہیے کہ وہ کس طرح سے اللہ رب العالمین کے دربار میں کل کھڑے ہو کر کے جو ہے جواب دیں گے۔ مذمت والے بنتے ہیں، مذمتیں ہمارے جیسے لوگوں کے لیے رہنے دیجئے نا، ہمارے جیسے بے اختیار لوگوں کے لیے رہنے دیجئے۔ اللہ نے اگر اقتدار دیا ہے تو اس کے بارے میں سوال کرے گا، اللہ نے اگر تمہیں اختیار دیا ہے تو اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ اگر تمہارے نیچے تمہاری سرپرستی میں اگر کوئی ملک ہے، کوئی قوم ہے تو اس کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ لیکن اگر آج ہم یہاں موجود ہیں، ہمارے اختیار میں نہیں ہے کچھ، ہمارے اختیار میں ہمارے گھر کے حالات ہے، ہمارے اختیار میں ہمارے خود کے حالات ہے، ہمارے اختیار میں ہماری اولاد کے، ہماری آل کے اختیارات ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر کے، اپنے آپ کی اصلاح کریں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ان سے تو اللہ رب العالمین سوال کرے گا ہی، کوئی بھی ملک کا بادشاہ ہو، چاہے انسانیت حقوق انسانی کا بڑا ہی پیکر بنتا پھر رہا ہو، سوال تو کیا جائے گا نا۔ ایسا نہیں ہے کہ چھوڑ دیا جائیں گے۔ اور ایسے نازک حالات میں کوئی بھی چیز اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں 1000 مرتبہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر عنقریب ایسا زمانہ آئے گا جو دھوکوں کا زمانہ ہوگا، یصدق فیہ الکاذب، اس زمانے میں جھوٹے لوگوں کی تصدیق کی جائے گی، یعنی جو جھوٹے لوگ ہوں گے ان کو سچا کہا جائے گا، ویکذب فیہ الصادق، اور جو سچے لوگ ہوں گے، جو سچ بتاتے ہوں گے، جو حقیقت دکھاتے ہوں گے، ان لوگوں کو جھوٹا کہا جائے گا۔ ایسا زمانہ آج ہمارے درمیان نہیں ہے۔ آپ کس طرح سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے جو 250 گرام کے فون میں جو نیوز آ رہی ہے وہ سچ ہے یا غلط ہے؟ آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ہم خود سے نہیں دیکھ رہے، ہم وہ دیکھتے ہیں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے، ہم وہ نیوز دیکھتے ہیں جو ہمیں دکھایا جاتا ہے، ہمارے پاس وہ خبر آتی ہے جو ہم تک پہنچانا مقصود ہوتی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں کے جذبات کا غلط فائدہ اٹھایا جائے اور ہم کچھ غلط قدم اٹھائے، اور کل کو وہ اس چیز کو جو ہے لوگوں کو اور دنیا کے سامنے دکھائیں کہ یہ دیکھو ان لوگوں نے اس طرح سے غلط کام کیا ہے۔ کیا نہیں کیا گیا اس طرح سے؟ پہلے اس لعین ملک نے ہمیں دکھایا کہ دیکھو ہم مظلوم ہیں، یہ فلاں لوگ جو ہم پر حملہ کر رہے ہیں، یہ لوگ جو ہے مسلمان ہیں، یہ لوگ آتنکوادی ہے، یہ لوگ دہشت گرد ہیں، ان لوگوں نے ہم پر حملہ کیا ہے، ان لوگوں نے ہم پر حملہ کیا۔ جب پوری دنیا کو ان لوگوں نے دکھا دیا کہ ہاں یہ مسلمان آتنکوادی ہے، یہ دہشت گرد ہے، اب ان لوگوں نے حملہ شروع کیا، تو اب ان کو روکے گا کون؟ ان کے پاس عذر ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کو ختم کیا، ان کے پاس عذر ہے کہ ہم نے آتنکوادیوں پر حملہ کیا، لیکن بلختے ہوئے بچے، یتیم ہوتی ہوئی اولادیں، بیوہ ہوتی ہوئی عورتیں اور خون میں لت پت لوگوں کی لاشیں کسی کو نظر نہیں آتی، لوگوں کی آہو گہار کسی کو نظر نہیں آتی، لوگوں کے جو حقوق انسانی سلب کیے جا رہے ہیں، غصب کیے جا رہے ہیں، وہ کسی کو نظر نہیں آتے، اور آج ہاتھ باندھ کر کے ہم دیکھتے جا رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ایسا زمانہ آئے گا کہ جو دھوکوں کا زمانہ ہوگا، جس میں جھوٹوں کو سچا اور سچوں کو جھوٹا سمجھا جائے گا، امانت دار کو خائن یعنی خیانت کرنے والا سمجھا جائے گا، اور خائن کو امانت دار سمجھا جائے گا۔ وَيَنْتَقُ فِيهَا الرُّوَيْبَضَةُ، اور کہا کہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رویبضہ جو ہے ان امور میں، لوگوں کے امور میں، ان حالات میں باتیں کریں گے،
اپنی رائے قائم کریں گے. تو اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا, اللہ کے رسول رویبضہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا حقیر لوگ جن کو کوئی علم نہیں ہے, جن کو دین اسلام سے, جن کو قرآن کی تعلیمات سے, جن کو احادیث نبویہ سے کوئی شغف نہیں ہے, جن لوگوں کو اللہ کے رسول کی تعلیمات کے بارے میں نہیں پتہ, جن کو قرآن کی آیات کے بارے میں نہیں پتہ, وہ بڑے بڑے دنیاوی امور میں اپنی رائے قائم کریں گے کہ فلاں شخص نے ایسا کیا, فلاں ملک نے ایسا کیا, یہ اس طرح سے ہو رہا ہے, یہ ایسا ہونا چاہیے. اللہ کے رسول نے 1400 سال 1450 سال پہلے یہ بتلا دیا کہ آج ہماری زبانوں ہر کسی کی زبان پر ہے. جس کو طہارت کے طریقے نہیں معلوم وہ شخص بات کرتا ہے کہ فلاں کو جہاد کرنا چاہیے, فلاں کو یہ کرنا چاہیے, فلاں سے یہ کرنا چاہیے. امام مالک سے کسی نے سوال کیا کہ یہ بتلائیے کہ یہ جو جہاد کا باب ہے یہ سب سے آخر میں کیوں آتا ہے, سنن کے سب سے آخر میں کیوں آتا ہے, یا بیچ میں کیوں آتا ہے, یا شروع میں کیوں نہیں آتا؟ تو انہوں نے کہا کہ اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے, جس بندے کو طہارت کے آداب نہ پتہ ہو, جس بندے کو طہارت کا طریقہ نہ پتہ ہو, جو بندہ طہارت کرنا نہ جانتا ہو, اپنے آپ کو پاکیزہ کرنا نہ جانتا ہو, وہ جہاد کے بارے میں بات نہ کر سکے. ہر کسی کی زبان پر ہے کہ اس نے ایسا کر دیا, اس نے ویسا کر دیا. یہ ہمارا کام نہیں ہے. اللہ نے جو ہم پر ذمہ داری عائد کی ہے وہ ذمہ داری کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کہا کہ تم بہترین امت ہو, تم لوگوں کی بھلائی کے لیے نکالے گئے ہو. کتنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں, اس کے بارے میں جواب دیں گے ہم کل قیامت کے دن. ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا فلاں ملک نے کیا نہیں کیا, ہاں فلاں بادشاہ نے یہ کیا نہیں کیا, یہ نہیں سوال کیا جائے گا. یہ پوچھا جائے گا جو ذمہ داری آپ کے اوپر رکھی گئی ہے, آپ کے خاندان کی ذمہ داری, آپ کی خود کی ذمہ داری, آپ کے خیر امت ہونے کی ذمہ داری جو آپ پر رکھی گئی ہے, اس کے بارے میں سوال ہوگا. تو کل قیامت میں کیا جواب دیں گے ہم؟ کیا اس کے بارے میں ہم نے سوچا؟ کیا ہم نے اس کے بارے میں کبھی غور و فکر کیا؟ اپنے اعمال کی, اپنی جو دن و روز, اپنے شب و روز جس طرح سے گزر رہے اسی طرح سے گزر رہے. کہ جو حالات بنے ہمارے لیے نشانیاں نہیں ہیں, ہمارے لیے عبرت نہیں ہے؟ اپنے اعمال کی اصلاح کرو نا. کہتے ہیں صحابہ اکرام نے جو ہے ہم کو وہ پیش کرتے ہیں, عذر پیش کرتے ہیں. صحابہ اکرام اتنی کم تعداد میں ہو کر کے جو ہے 1000 کے لشکر کو انہوں نے جو ہے فتح دے دی, شکست دے دی. ہاں 1000 کا لشکر کو انہوں نے ہرا دیا, اتنے ہزار کو, اتنے لاکھ کو, اتنے ہزار میں ہو کر کے ہرا دیا. تم صحابہ اکرام کی برابری کرنا چاہتے ہو؟ صحابہ اکرام کون تھے؟ ان کے اندر ایمان وہ تھا نا کہ کہا, ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی جنگ مسلسل ہوتی تو اس جنگ کا جو قائد ہوتا تو وہ سوال کرتا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہے؟ تو کہا جاتا ہاں وہ شخص ہے جو اللہ کے رسول کی جس نے دیکھا, یعنی صحابی رسول. تو کہا کہ اس شخص کی موجودگی کی وجہ سے اللہ رب العالمین پورے مسلمانوں کو جو ہے دشمنوں پر فتح نصیب کر دیتا. صحابہ کی برابری کرنا چاہتے ہو؟ اللہ رب العالمین نے کہیں اولئک هم الراشدون, اولئک هم المفلحون, اولئک هم الفائزون, اولئک هم المؤمنون حقا. یہی لوگ حقیقی مومن ہیں. ایسے ایسے القاب سے نوازا ہے. ہمارے اعمال ویسے نہیں ہیں کہ ہم جو ہے صحابہ اکرام کی طرح سے ہم سوچیں کہ ہمارے ساتھ بھی اللہ رب العالمین کی اس طرح سے مدد ہوگی. خیر امت کہا اللہ رب العالمین, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم بہترین امت ہو, تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو, تم لوگوں کو بری باتوں سے روکتے ہو, تم لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے ہو, تم تعلیمات اسلامیہ کی دعوت دیتے ہو, تم نماز کی طرف بلاتے ہو, روزے کی طرف بلاتے ہو, اچھی باتوں کی طرف اور اچھی چیزوں کی طرف بلاتے ہو. وتنہون عن المنکر, اور منکرات سے روکتے ہو, غلط امور سے, برائیوں سے, شرک سے, کفر سے لوگوں کو روکتے ہو. اچھا ہم سوچتے ہیں ہم خیر امت ہیں. خیر امت ہم نہیں ہوں گے جب اگر ہم یہ کام کریں گے, ہم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں گے, برائی سے روکیں گے, معروف کا حکم دیں گے, منکر سے روکیں گے, تب جا کر کے ہم خیر امت ہوں گے. اگر ہم خیر امت, جب اگر ہم نے اپنی ذمہ داری سے ہی دستبرداری کر دی, ہم نے دکھا دیا کہ ہماری اس سے کوئی وابستگی نہیں ہے, ہم کوئی کرے نہ کرے, ہم کرے نہ کرے, ہم خیر امت ہیں, نہیں, ایسا نہیں ہے. پھر ایسے حالات تو آپ پر آنے ہی آنے ہیں نا, ہم پر بھی آنے ہی آنے ہیں نا. پھر ایسے حالات میں رونا کیسا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ اکرام تو مومن اس طرح سے تھے تو اللہ رب العالمین اس طرح سے مدد بھی کرتا تھا. کہا ولا تہنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, کہ تم ڈرو مت, تم خوف مت کھاؤ, تم گھبراؤ مت. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم ہی سربلند رہو گے, تم ہی کامیاب رہو گے, تم ہی دشمنوں کے اوپر غالب آؤ گے,
تم دشمنوں کو مغلوب کر دو گے. کیا کہا؟ ان کنتم مومنین، اگرچہ تم مومن ہو. شرط یہ ہے کہ تم مومن بنو، شرط یہ ہے کہ تمہارے اندر ایمان ہو. اگر ایمان نہیں ہے تو پھر کیسی اللہ کی مدد، کیسی اللہ کی نصرت؟ اگر تم مومن ہی نہیں ہو تو اللہ رب العالمین سے کیوں مدد کی امید لگاتے ہو؟ اپنے اعمال کی اصلاح تو کرو تم. اللہ نے تو وعدہ کیا، کیا اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کوئی وعدہ کو وفا کرنے والا ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین سے بڑا کوئی وعدے کو وفا کرنے والا نہیں ہے. اللہ رب العالمین اپنے وعدے کو بہت بخوبی ادا کرنے والا اور اس کی وفا کرنے والا ہے. لیکن ہم نے جو اللہ رب العالمین سے تعلق سے، اللہ رب العالمین تعلق سے ہمارا جو قائم ہونا چاہیے وہ ہمارا تعلق اب نہیں رہا نا. اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ہم پر ایسی چیزیں مسلط کر دی. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عن قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ تم عینہ کی بیع کرنے لگ جاؤ گے اور تم بیلوں کی دموں کو تھام لو گے. اسی طرح سے تم اپنی تجارت میں، اپنی کھیتی باڑی پر مطمئن ہو جاؤ گے. اپنی کھیتی باڑی پر تم مطمئن ہو گے. آپ کھیتی باڑی آج نہیں ہے تو تجارت پر سمجھ لیجئے، اپنے کاروبار میں سمجھ لیجئے. جو آپ کام کرتے ہیں اس میں اس طرح سے مشغول ہو جاؤ گے کہ تم اللہ کی طرف دعوت دینے کو بھول جاؤ گے، تم جہاد فی سبیل اللہ کو بھول جاؤ گے، تم اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے سے، محنت کرنے سے رک جاؤ گے. تو اللہ رب العالمین تم پر ایسی ضلالت کو مسلط کر دے گا، ایسی اللہ رب العالمین تم پر ایسے تم کو ذلیل کر دے گا اللہ رب العالمین کہ جب تک تم اس کے دربار میں پلٹ کر نہیں آ جاؤ گے تب تک وہ ضلالت اور وہ پستگی تم سے ہٹے گی نہیں. جب تک اللہ کے دربار میں ہم رجوع نہیں کرتے، اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رجوع نہیں کرتے، قرآن کی تعلیمات کی طرف رجوع نہیں کرتے، احادیث کی تعلیمات کی طرف رجوع نہیں کرتے، صحابہ اکرام کی طرح اپنی زندگیوں کو نہیں بناتے، تب تک ہم سے یہ ذلت اور پستگی ہم سے ہٹنے والی نہیں ہے. ہم ذلیل رہیں گے، ہم خوار رہیں گے، ہم پریشان رہیں گے، ہم مغلوب رہیں گے اور ہم چیخیں گے تو وہ آواز بھی ہماری دہشت گرد کی لگے گی. ہم چلائیں گے، ہم مدد کی گہار لگائیں گے تو بھی آواز لگے گی کہ یہ آتنکوادی ہیں. ہماری گہار، ہماری جو پریشانیاں، ہماری مصیبتیں کسی کو نظر نہیں آنی ہیں. افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج مسلمان اس طرح کا نہیں رہا جس طرح سے اللہ رب العالمین نے مومنوں کو قرآن مجید میں بتلایا ہے. لیکن یہودی اسی طرح سے اپنی ازل سے لے کر کے اب تک قائم ہے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ان کو قرآن میں بتلایا ہے کہ یہ مکار ہے، یہ مسلمانوں کے دشمن ہے، یہ صرف اور صرف اسلام کا گھاٹا چاہتے ہیں، نقصان چاہتے. آج تک یہودی اپنی اس اصل پر قائم ہے لیکن مسلمان اپنی اصل کو بھلا دیا. مسلمان شرک میں لگ گیا، مسلمان بدعت میں لگ گیا، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارنے میں لگ گیا. کہا تھا نا علامہ اقبال نے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسا نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. جب تک توحید کی امانت، جب تک اللہ رب العالمین سے ہمارا تعلق ڈائریکٹ تھا، تب تک بلا واسطہ تھا، ہم غالب تھے پوری دنیا میں، کیونکہ ہم دوسروں سے مدد نہیں مانگتے تھے، ہم اللہ رب العالمین پر اعتماد کرتے تھے، اللہ پر توکل کرتے تھے. تو کہا جب تک ہمارے دلوں میں توحید کی امانت ہے، توحید کی دولت ہے، توحید کا خزانہ ہمارے سینوں میں دفن ہے، تب تک ہمارا نام و نشان کوئی قوم مٹا نہیں سکتی، ہمارا کوئی بال بھی کا نہیں کر سکتا. تو میرے عزیزو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم روئے بدہ نہ بنے، سڑک چھاپ لوگوں کی طرح ہم نہ بنے، اپنے معاملات کو، اپنی زبان کو ان معاملات میں ہم نہ اڑائیں جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہماری ذمہ داری ہے ہم دعا کریں، ہماری ذمہ داری اپنے اعمال کی اصلاح کریں، نمازوں کو قائم کریں، حلال و حرام کی تمیز کریں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس سے عبرت پکڑ کر کے اپنے حلال و حرام کی تمیز کرے اور اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، اللہ کی تعلیمات، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف رجوع کرے اور صحابہ اکرام کی زندگیوں کو دیکھے کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح سے ان کو فتح و کامیابی دی اور کیوں دی، وجہ کیا تھی. ان تمام چیزوں کو ہم اپنے مد نظر رکھیں گے اور اس طرح سے اگر زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو اللہ رب العالمین کا پھر وعدہ جو ہے کہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، کہ اللہ تمہاری مدد کرے گا تو تم کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. تو یہ وعدہ اللہ رب العالمین پھر سچ کر دکھائے گا. اللہ سے سچا وعدہ کسی کا نہیں ہے.
آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو بار الہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں حلال و حرام میں تمیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہا ہے، اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اللہ ہم محتاج ہے، ہم بے اختیار ہے، ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں، ہم لاچار ہے، ہم بے بس ہے. اللہ رب العالمین تو قہار ہے، تو حاکم ہے، تو عادل ہے، تو جابر ہے. اللہ رب العالمین تو بہترین بدلہ، بہترین انتقام لینے والا ہے. اللہ رب العالمین ظالم کی اس طرح سے پکڑ کر کہ اسے نشان عبرت بنا دے. اللہ رب العالمین ظالم کو نیست و نابود کر دے. اللہ رب العالمین ہمیں ہماری ذمہ داری کے مطابق ہماری تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.